پورا پاکستان تو میں نے چھان مارا ہے. ناردرن سائڈ میں کافی بار جاتی رہی ہوں اور سندھ سائڈ تو میں نے بہت زیادہ چھان ماری ہے. بلوچستان میرا کافی حد تک رہتا ہے ابھی, کیونکہ میرا جو سندھ سائڈ پہ کام کا تعلق رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں ٹورزم سائٹ کو پروموٹ کرتی تھی. تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ باقی کے لوگ بھی جو ڈیلیگیشن میں جاتے تھے, ہم انہیں فری میں سیر و تفریح بھی کرواتے تھے اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کو مختلف سائٹس سندھ کی وزٹ کرواتے تھے. اسی طرح سے کافی پنجاب سائٹ پر بھی آنا ہوا, پنجاب سائٹ بھی ایکسپلور کی, پی ٹی ڈی سی کے ساتھ سندھ ایکسپلور کیا, ایس ٹی ڈی سی کے ساتھ, باقی ناردرن سائڈ ایکسپلور کی ڈیلیگیشنز کے ساتھ. تو اسی طرح اب بھی گزر رہے ہیں. متاثر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ سائیکل کے اوپر آتے ہیں دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک حیرت کن بات ہوتی ہے کہ دیکھیں یار, ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ ثقافت کو دیکھنے آتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, ہمارے ملک کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بڑی ایک اچھی لگتی ہے. لوگوں کو جب میں دیکھتی ہوں, اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے ملتی ہوں جو ٹریولنگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ یار ہم پاکستان میں رہ کر بھی ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچے. اور ایز اے فیمیل اگر میں دیکھوں تو ہمیں تھوڑا ہوتا ہے کہ یار پروٹیکشن کا بڑا ہمارے ملک کے اندر ہے کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے ذمہ دار تو آپ خود ہو, آپ خود گئے تھے. تو بس ان چیزوں کی وجہ سے تھوڑا خوف رہتا ہے. تو میں اس طرح سے جیسے میں کہتی ہوں کہ یار ہر بندے کو کلچر اور سیر و تفریح کرنی چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں میں خود بھی بہت ڈری ہوئی ہوتی ہوں. جیسے موٹر وے والا واقعہ ہو گیا تھا اور ہماری ٹریول کمیونٹی سی ایس کی فارنر ٹریولر آئی ہوئی تھی پاکستان میں, اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو بس اس طرح کی چیزیں جب ہم سنتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ یار بس بندہ تھوڑا لو پروفائل رہے اور کم سے کم سفر کرے. ہاں میل کے لیے تو ان کے لیے بھی پرابلم ہوتے ہیں, بٹ اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے ان کے لیے. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کسی بھی نئے شہر میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو چاہے کوئی بھی ان نون بندہ آپ کو ہوسٹ کر رہا ہے, آپ تھوڑا بہت ویریفائی کر لینا, لائک کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ پہلے سے کوئی اسے جانتا ہے اور اس کو وہ تھوڑا تربیت یافتہ ہے, اس کو اتنا سینس ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اگر کوئی فیمیل کسی بھی ٹریول کمیونٹی یا کسی بھی عام بندے کے گھر بھی جا رہی ہے رہنے کے لیے, تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار ہم نے کس طرح کا بیہیو کرنا ہے, کس طرح. ہاں بالکل, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کی آپ کو پتہ ہے مینٹلی اپروچ ہوتی ہے کہ یار ڈفرینٹ پلیٹ فارم کو صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کرتے. تو میں کہتی ہوں کہ تھوڑا خواتین ہو یا میل ہو, ان کو ان چیزوں کی تھوڑی جانچ پڑتال کر کے پھر ہی کسی طرف جانا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کاؤچ سرفنگ میں بھی جانچ پڑتال کی؟ میں بالکل یہ کہتی ہوں, بالکل یہ کہتی ہوں. اگر مجھے کوئی بندہ میں دیکھوں گی, اگر میں نے کوئی اپنا ایونٹ کا لگایا ہے کہ میں فلاں شہر جا رہی ہوں اس ڈیٹ کو, اور کوئی ایسا بندہ جو مجھے ہوسٹ کر سکتا اویلیبل ہو ان ڈیٹس میں, تو اگر میرے پاس 5 سے 6 آپشن آ رہے ہوں گے, سب سے پہلے میں دیکھوں گی کہ اس کے اندر کون سا بندہ ریلائبل ہے, آیا وہ پہلے اس کمیونٹی کے لوگوں کو ہوسٹ کر چکا ہے. تو کیونکہ جو ریگولرلی کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کس طرح سے ایک اپنے مہمان کو یا ایک ٹریول کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں فیس کر چکی ہوں یہ چیزیں بھی, کہ آپ بس دیکھتے ہیں کہ یار فیمیل ہے اور وہ تو آپ کے گلے پڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں تھوڑی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے. خواتین کو خاص طور پہ آپ یہ نصیحت کر رہی ہیں یس, کرنے سے پہلے وہ جانچ پڑتال, کاؤچ سرفنگ ہو یا اینی ادر کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, کوئی بھی, ٹھیک ہے. یس, میں بہت سوشل بندی ہوں, لیکن کسی سے ملنے سے پہلے مجھے ضرور کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یار آیا
اگر کوئی بندہ مل رہا ہے آپ سے یا ملنے کا کہہ رہا ہے، کیوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مجھ سے کام کے حوالے سے میٹنگ کرنی ہے یا میں لڑکی ہوں اس وجہ سے مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے کہ وہ بہت سے مسئلے مسائل. اچھی بات ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ عورتیں بھی اب گھروں سے نکلتی ہیں، بائکس چلا رہی ہیں، بائکس پہ ٹرپ کر رہی ہیں اور جا کے کیمپنگ کرتی ہیں، کیمپوں میں رہتی ہیں، گروپ کی صورت میں جاتی ہیں، سولو جاتی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ انہیں دیکھ کر. اور جیسے اب میں آپ کو بات کروں گی، ابھی ایک نائلہ کیانی ہے، ان کو شاید آپ جانتے ہوں گے، تو ان کے کام کو دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یار دیکھیں ایک شادی شدہ خاتون ہو کے بنا بلندیاں چڑھ رہی ہے، چوٹیاں پار کر رہی ہے. اچھا، اسی طرح سے خاتون اپنے پروٹیکشن کو اور سیف زون کو دیکھتے ہوئے کہ ٹریولنگ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، گھومیں پھریں، انجوائے کریں، نیچر سے کنیکٹ رہیں، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھیں. ضروری نہیں ہے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی شہر میں آپ مر جائیں، یا جن 2 یا 4 کمروں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہی آپ کی دنیا اور اسی تک آپ نے محدود رہنا ہے. دنیا بہت خوبصورت ہے، اگر ہمیں اسپیس ملے گا، ہمیں پروٹیکشن فیل ہوگی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر، تو مجھے لگتا ہے فیمیل تھوڑا کانفیڈنٹ میں آئیں گی اور ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں گی. میں دیکھتی ہوں کہ ایسے ایسے علاقوں سے فیمیل بائکس چلا رہی ہیں. ابھی کچھ ٹائم پہلے کراچی کے اندر ایک ٹریک تھا، اس کے اوپر میں دیکھ رہی تھی فیمیل شانہ بشانہ مردوں کے کھڑی ہوئی ہیں، ہیوی بائکس. آپ دیکھ لیں چولستان ریلی کے اندر جب جاتی ہوں میں، وہاں پر دیکھتی ہوں خواتین نکلی ہوئی ہوتی ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، کہاں کہاں سے مختلف شہروں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. جب انہیں اسپیس ملے گا اور سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ کرے گی ایک اچھے اور اعتماد کے ساتھ انہیں سیف زون میں رکھتے ہوئے، تو میں کہتی ہوں کہ فیمیل بھی کانفیڈنٹ ہو کے کام کریں گے. آپ کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں؟ مستقبل کے ایک اچھا سا منڈا دیکھ کے بس شادی کرنی ہے. یہی ایک اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں؟ تلاش میں تو نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنے اگنور کرتی ہوں میں، صحیح ہے، لیکن پلاننگ بس ابھی فی الحال یہی. یہ تو آپ کا ہوا جو آپ کا یہ پرسنل ہے. یس. تو ویسے مطلب ہے کہ ٹریولنگ کے حوالے سے فردر کیا پلانز ہیں؟ میں بھی پاسٹ میں جیسے ایک ٹریول کمپنی رن کر رہی تھی اور کرونا کی وجہ سے کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ ہمیں اپنا کام بند کرنا پڑا. دوبارہ سے ری اوپن ہم کر لیں اس کام کو، اگر زیادہ فرصت میں ٹائم مل گیا تو وہ پلاننگ کے اندر شامل ہے. یعنی آپ ٹریولنگ بس اس کی جان نہیں چھوڑنی میں نے، نہ اس نے میری ٹریولنگ میں میری جان چھوڑی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آوارہ روح کو آوارہ روح ہی سمجھ آ سکتی ہے اور تو کوئی نہیں سمجھ. یعنی آپ کسی